والے کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کو لائق اور زیبا ہو۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے، پیدائش کا کیا مقصد ہے، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ بنیادی مقصد کیا ہے؟ عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ لیکن سامعین کرام، اگر اسی عبادت کے اندر کمی اور کوتاہی رہ جائے تو ذرا سوچو ہم کتنے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایک کسان ہے، اس کے پاس روزی روٹی چلانے کے لیے صرف ایک ذریعہ ہے، ایک کھیت ہے۔ تو کیا وہ ایک کسان چاہے گا کہ میرا کھیت برباد ہو جائے؟ کبھی نہیں چاہے گا۔ حتی المقدور جو کچھ اس سے بن پڑے گا، اپنے کھیت کی حفاظت کرنے کی وہ انسان کوشش کرے گا۔ ایک دکاندار ہے، روزی روٹی چلانے کے لیے اس کے پاس صرف ایک دکان ہے، وہ انسان کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی دکان
خراب ہو جائے، برباد ہو جائے، کیونکہ اس کے روزی روٹی کا ذریعہ کون ہے؟ وہی دکان ہے۔ اس لیے وہ انسان کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی دکان برباد ہو جائے۔ حتی الامکان جو کچھ بھی اس سے بن پڑے گا وہ انسان اس کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ یہی مثال ہماری عبادت کی ہے۔ جب ہم نے جان لیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس بنیادی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ عبادت ہے، تو کیا ہم میں سے کوئی انسان چاہے گا کہ اس عبادت کے اندر کمی رہ جائے؟ کیا اس عبادت کے اندر کوتاہی رہ جائے؟ ہم میں سے کوئی چاہے گا؟ وہی انسان چاہے گا کہ جس کو سچائی نہ پتہ ہو، جس کو معلوم نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، وہی کوتاہیاں کرتا ہوا پھرے گا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، تو ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، ان تمام ذرائع اسباب کی رعایت کرنی چاہیے کہ جس سے ہم اپنی عبادت کی حفاظت کر سکیں، ہم بچا سکیں، کہیں ہماری عبادت خراب نہ ہو جائے۔ ہم دن بھر نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، لیکن اگر ساری عبادتیں ہماری ضائع ہو جائے تو ہم کتنے نقصان اٹھانے والے میں سے ہوں گے۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کریں اس کے اندر ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل کا محاسبہ کرتے رہے، یہ دیکھتے رہے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارا عمل مقبول ہو بھی رہا ہے یا نہیں قبول ہو رہا ہے، اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک عقل مند انسان، ایک دانا اور حکیم انسان وہی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے عمل کی نگرانی کرتا ہوا رکھے۔ اس میں سے بنیادی عمل، بہترین سی چیز کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ ہمیں جو بھی عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ ہمارا عمل اللہ رب العالمین اسی وقت قبول کر سکتا ہے جب ہم کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں گے، ہمارا عقیدہ اللہ رب العالمین کے اوپر مضبوط ہوگا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو یاد رکھو اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو کبھی قبول نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی قبول اللہ رب العالمین نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف آخری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کا خواہش مند ہے تو وہ چاہیے کہ نیک عمل کرے، اور نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سامعین کرام، جو انسان اللہ رب العالمین کی عبادت سمجھ کر کے کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، لیکن وہ انسان اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ایسے لوگوں کے عملوں کے در پہ ہوتے ہیں جو لوگ کفر کی حالت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوں یا نیک عمل کرتے ہوتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے عملوں کے در پہ ہوتے ہیں اور ہم انہیں باریک ذرات بنا کر کے اڑا دیتے ہیں، ہم انہیں باریک ذرات بنا کر کے اڑا دیتے ہیں۔ آپ اس لفظ پر غور کریں، اللہ رب العالمین نے کہا ہباء منثورا۔ لفظ ہبا کا معنی ہوتا ہے باریک ذرہ، عام حالت میں ہم اس کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ آپ کو اگر دیکھنا ہے تو آپ کبھی دیکھیے، کبھی آپ کے کمرے کے اندر روشنی آ رہی ہو، باہر سے سورج کی روشنی آپ کے کمرے کے اندر داخل ہو رہی ہوگی تو آپ کبھی دیکھیے باریک ذرات اڑتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باریک ذرات اڑتے ہوئے آپ کے کمرے میں نظر آتے ہیں، کیا آپ اسے پکڑ سکتے ہیں؟ صرف دھوپ کے آنے کی وجہ سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن عام حالت میں نہ اسے پکڑ سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ایسے ہی تمہارے عملوں کو ضائع کر دیں گے، باریک ذرات بنا کر کے ہم انہیں اڑا دیں گے۔ یہ کن لوگوں کے عملوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کے عملوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔
ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العالمین نے مثال دے کر کے فرمایا کہ اگر مشرکین کفر کی حالت میں کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ہم ان کے عملوں کی مثال ایسے بیان کرتے ہیں، تم لوگوں کو سننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سنو، ان کے عملوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہم لوگ ٹھنڈی کے دنوں میں پوال جلاتے ہیں، لکڑیاں جلاتے ہیں اور جلانے کے بعد کیا راکھ بن جاتی ہیں وہ، اور ہوا آئے اور اس کو اڑا کر کے لے کر کے چلی جائے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے عملوں کی قدر و قیمت کیا ہے، ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی ہم باریک ذرات بنا کر کے ہم ان راکھ کے مانند ہم اڑا دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرمایا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کا ارتکاب نہیں ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی لئن اشرکت ليحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی اگر آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتے تو آپ نے جو کچھ بھی نیک عمل کیا ہے سب کو ہم برباد کر دیتے، ہم انہیں ضائع کر دیتے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 88 کے اندر اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا۔ کتنے نبیوں کا؟ 18 نبیوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ تمام کے تمام انبیاء اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کر لیتے، اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے اور ساتھ میں کسی غیر کی بھی پرستش کرتے تو یقیناً ہم ان کے عملوں کو ضائع کر دیتے، ان کے عملوں کو برباد کر دیتے، ان کے عملوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ کیا انبیاء سے اس کا صدور ممکن ہے؟ ہرگز نہیں، انبیاء ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کیا ہے، ہمیں سبق دینا چاہتا ہے، یہ اللہ رب العالمین ہمیں سکھانا چاہتا ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ کہ دیکھو جب اتنے پاک باز فرشتے، پاک باز نیک لوگ انبیاء علیہ السلام سے اگر یہ غلطی سرزد ہو جائے تو ہم ان کو ضائع کر دیں گے، تو آپ کی کیا مجال ہے، آپ کس چیز کے، آپ کی کیا ویلو اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سامعین کرام، ایک آدمی تھا عبداللہ ابن جدعان، بڑا ہی نیک آدمی تھا، مشرک تھا، بڑا ہی نیک آدمی تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبداللہ ابن جدعان سے متعلق پوچھا، کہا وہ انسان بہت ہی مہمان نواز ہے، وہ انسان غریبوں کا ملجا و ماوا ہے، لوگ اس کے پاس اپنی فریاد لے کر کے آتے ہیں، اگر کوئی صلح یا امن کی میٹنگ کرنی ہوتی ہے تو لوگ اس کے گھر پر کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا عمل قیامت کے دن فائدہ دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً انکار کر دیا، کہا ہرگز نہیں، اس کے عمل اس کو بالکل فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اس نے کبھی نہیں کہا اے اللہ رب العالمین قیامت کے دن تو مجھے بخش دینا، یعنی اس کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں تھا، اللہ رب العالمین پر انسان ایمان نہیں رکھتا تھا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے عبادت کرنے سے پہلے دیکھیں ہم کہ ہمارا ایمان صحیح ہے یا ہم اللہ کے ساتھ کسی مشرک جیسا عمل تو نہیں کرتے ہیں، کسی قبر والوں کے جیسا عمل تو نہیں کرتے ہیں، کسی مردے کو تو نہیں پکارتے ہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے اخلاص کا پایا جانا، یعنی ہم نماز پڑھیں تو اللہ رب العالمین کے لیے پڑھیں، ہم جو بھی عمل کریں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، اس کے اندر ریاکاری اور دکھاوا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن کسی کو بغل میں دیکھ لیتا ہے تو بڑا اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ اگر لوگ ریاکاری کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں وہی نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، اللہ رب العالمین کے دربار میں اسے قبولیت کا درجہ ہرگز نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی وہ نماز یا کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی ہم جو بھی عمل کریں اس کے اندر نیت کا دخل ہوتا ہے، ہماری جیسی نیت ہوگی اللہ رب العالمین ویسا ہی ہمیں ثمرہ دے گا،
اللہ رب العالمین ویسا ہی ہمیں اس کا پھل دے گا۔ اگر نیت کے اندر کھوٹ ہے، اگر دکھاوے کے لیے ہم کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کبھی کسی غریب کو ایک کیلا دینا ہوتا ہے تو دسیوں لوگ ہاتھ سے پکڑ کر کے اور کیا کر لیتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں، اسے سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑا نیکی کا کام کرتے ہیں۔ یہ دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ اگر ایسی صورت میں ہم ایسا عمل کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہمارا عمل اور اللہ رب العالمین کے دربار میں کبھی بھی مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے قبولیت کا درجہ ہرگز نہیں دے سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگ کیا کریں، خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، دین کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر دیں، شرک کی گندگی آلائش سے وہ لوگ کٹ کر کے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ یہ ہے اخلاص۔ اگر اخلاص کے ساتھ ہم عمل کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عمل قبول ہو جائے گا۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 انسان کو لایا جائے گا، 3 انسانوں سے متعلق اللہ رب العالمین فیصلہ سنائے گا۔ 3 لوگوں کا مقدمہ اللہ رب العالمین کے دربار میں آئے گا، اس میں سے ایک انسان شہید ہوگا۔ اللہ رب العالمین شہید کو اپنے پاس بلائے گا، اس کا محاسبہ کرے گا، اس کا حساب و کتاب لے گا۔ اللہ رب العالمین شہید سے پوچھے گا اے انسان ذرا بتلا، اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی نعمتوں کو گنوائے گا، میں نے تجھے دنیا کے اندر اتنی نعمتیں دیا تھا۔ وہ انسان کہے گا اے اللہ رب العالمین تو نے دنیا کے اندر بہت زیادہ انعام میرے اوپر کیا تھا، اللہ رب العالمین مجھے ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین یاد ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے انسان ذرا بتلا تو نے شہادت کس لیے اختیار کیا؟ وہ انسان کہے گا اے اللہ رب العالمین میں نے تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اے اللہ رب العالمین تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے، میں دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ رب العالمین میں لڑتا رہا، میں جہاد کرتا رہا، میں جگودو کوشش میں لگا رہے، اللہ رب العالمین میں نے شہادت اپنائی۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے انسان، اے شہید انسان تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے شہادت اپنائی تھی، تو شہید اس لیے ہوا تھا تاکہ دنیا والے تجھے کہے بہت ہی جری، بہت ہی پہلوان انسان ہے، سو دنیا کے اندر تجھے کہہ دیا گیا، سو دنیا کے اندر تجھے حصہ مل گیا، تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اے فرشتوں اسے اٹھاؤ، اسے اٹھا کر کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم کے اندر لے کر کے جاؤ۔ سوچو، غور کرو، وہ انسان اللہ رب العالمین نے اس سے شہادت مطلوب تھی، اس نے شہادت اختیار بھی کیا اللہ رب العالمین کے لیے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے اس نے سر بھی کٹوا دیا، لیکن اللہ رب العالمین کو بات پسند نہیں آئی، اس لیے کیونکہ اس کے اندر ریاکاری پائی جاتی تھی۔ دوسرا انسان لایا جائے گا، ایک انسان عالم دین لایا جائے گا، حافظ قرآن لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کو گنوائے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا میں نے تیرے اوپر بہت سے انعامات کیے تھے، میں نے تیرے اوپر بہت سی نوازشیں کیا تھا، اے انسان ذرا بتلا میرے اس انعامات کے بدلے تو نے کیا کیا؟ وہ انسان کہے گا اے اللہ رب العالمین میں نے تیرے قرآن مجید کو پورا یاد کر لیا، اے اللہ رب العالمین قرآن مجید کو پڑھا، میں نے احادیث مبارکہ کو پڑھا، اے اللہ رب العالمین تیرے کہنے کے مطابق میں دنیا والوں کو قرآن مجید کو سکھاتا تھا، میں قرآن مجید کی تعلیم دیتا تھا، میں لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کرتا تھا، اے اللہ رب العالمین میں تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اچھی اچھی تقریریں کرتا تھا، اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کہے گا انسان تو جھوٹ بولتا ہے، اے انسان تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا، تیرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دنیا والے تجھے کہہ دے یہ بڑا اچھا مقرر ہے، یہ دنیا والے کہے بڑا بہترین سریلی انداز میں خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے والا انسان یہ حافظ جی ہیں، بڑا بہترین انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اے انسان سو دنیا کے اندر تجھے کہہ دیا گیا حافظ، تجھے دنیا کے اندر کہہ دیا گیا، تجھے دنیا کے اندر اچھا خطیب کہہ دیا گیا، تیرا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اے فرشتوں اسے اٹھاؤ، اٹھا کر کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم رسید کر دو۔ فرشتے اٹھائیں گے، اسے لے جا کر کے جہنم رسید کر دیں گے۔ ایک تیسرا انسان لایا جائے گا،
तीसरा इंसान लाया जाएगा, एक मालदार लाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मालदार से पूछेगा, मालदार से अपनी नेमतों को गिनवाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मालदार से कहेगा, मैंने दुनिया की हर आशाइश तुझे दे दिया था, मैंने तुझे माल और दौलत दिया था। ऐ इंसान, ऐ मालदार शख्स, जरा बतला तूने माल का क्या किया? वो कहेगा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने तेरे रास्ते में खर्च कर दिया। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तेरे गरीब बंदों में तकसीम करता रहा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मुहताज थे, जो फकीर थे, जो कल्लाश थे, वो माजूर थे, वो नहीं कमा सकते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने तेरे कहने के मुताबिक ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने उन सभी लोगों के ऊपर अपना जो भी माल था मैंने उसको सदक़ा व खैरात किया, मैं बांटता रहा, गरीबों मिस्कीनों में तकसीम करता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ऐ मालदार शख्स तू झूठ बोल रहा है, तेरा बुनियादी मकसद ये था ताकि दुनिया वाले तुझे कह दे ये सेठ साहब हैं, ये बहुत ही मालदार शख्स हैं। सो दुनिया के अंदर तुझे कह दिया गया तू सेठ है, दुनिया के अंदर तुझे मालदार कह दिया गया, तुझे अमीर शख्स कह दिया गया। ऐ इंसान, आखिरत के अंदर तेरा हिस्सा नहीं है। ऐ फरिश्तों, इसे उठाओ, उठा करके इसे जहन्नम रसीद कर दो। चुनांचे फरिश्ते उसे उठाएंगे, उसे मुंह के बल घसीटते हुए ले जाएंगे, उसे फरिश्ते जहन्नम रसीद कर देंगे। जरा सोचो, गौर करो मेरे दोस्तों, आखिर इन तीन लोगों का जुर्म क्या था? गलती इन तीनों से कहां सरजद हुई? ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना रब तस्वुर करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की परस्तिश करते थे। ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के मर्जी के मुताबिक अमल भी किया, लेकिन गलती कहां सरजद हुई मेरे दोस्तों? गलती वहीं सरजद हुई कि इन लोगों के अंदर इखलास नहीं पाया गया, इन लोगों के अंदर दिखावा पाया जाता था, रियाकारी पाई जाती है। अगर ऐसे भी हम भी क्या करेंगे, किसी गरीब मिस्कीन को बांटें, तकसीम करें। ठंडी के मौसम में आमतौर से लोग कंबल तकसीम करते हैं और उसे बेचारे को उससे तो पहले ही कपड़ा उतार करके बेचारा बैठे हुआ है, हम उसकी इज्जत भी उतार लेते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं कि लोग ये कितने अमीर लोग हैं, ये कितना फकीर इंसान है। ये अगर दिखावे के लिए है तो याद रखो मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हमारा अमल कभी मकबूल नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हमारा अमल कभी कबूल नहीं हो सकता है। सामीन किराम, ये दो शर्तें हुई। तीसरी शर्त ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक हमारा अमल होना चाहिए। यानी हम नमाज पढ़ें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। मैंने बतौर दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है, ये नेमत का इत्माम हमने तुम्हारे ऊपर कर दिया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है, नेमत का इत्माम कर दिया। अब कोई इंसान इसके बरअक्स कोई अमल करने की कोशिश करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कभी कबूल नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक हमारा अमल होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बेहतरीन उसवा करार दिया है, सबसे बेहतरीन नमूना करार दिया है, क्योंकि वही एक आइडियल है। दुनिया के लोग क्या करते हैं, हीरो को अपना क्या है आइडियल मानते हैं, सेलिब्रिटीज को अपना क्या है आइडियल मानते हैं। वो लोग कटाते हैं तो कैसा, हेयर स्टाइल उनका अलग अंदाज का होता है, तो हमारे बच्चे भी अलग अंदाज में अपने हेयर स्टाइल बनाते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या है तरीके के मुआफिक नहीं है। ये हमारा अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं है। हम एक मुसलमान हैं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। हमारा मुसलमान होने के नाते हमारा उठना बैठना सोना और जागना सब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक होना चाहिए। अगर हम इबादत करें और हमारा उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा न पाया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमल को कभी कबूल नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान क्या है नेक अमल करे, जुमा के वक्त 2 रकात फर्ज है, इंसान सोचे कि हम 3 रकात पढ़ लेंगे, ज़्यादा सवाब मिलेगा।
نیک عمل کر رہے ہیں تو زیادہ ثواب ملے گا. یہی سوچ کر کے انسان عمل کرے تو کیا اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول کر لے گا؟ ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین اس کے عمل کو کبھی قبول نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو نبی دے دے تم اسے لے لو، نبی جس چیز سے روک دے اس چیز سے تم باز آ جاؤ، اس چیز کے قریب تم بالکل نہ پھٹکو. ایک انسان آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک انسان آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں نماز پڑھا. نماز پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے انسان لوٹ جا، تم نے نماز نہیں پڑھا ہے، تو دوبارہ نماز پڑھ کر کے آ. ارے بھائی بغل میں تو نماز پڑھا تھا، بغل میں ہی تو نماز اس نے پڑھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھ کر کے لوٹا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہہ دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے انسان لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھا، پھر سے نماز پڑھ کر کے آ. وہ انسان دوبارہ نماز پڑھا. نماز پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دوبارہ وہی فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے انسان تو لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھا ہے. ایسے 2-3 بار ایسے ہوا. وہ انسان نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جتنا بہتر ہو سکتا تھا میں نے نماز پڑھا، اس سے بہتر میں نماز پڑھنا نہیں جانتا. آپ پڑھ کر مجھے بتا دے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑھ کر بتا دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ کر بتایا کہ نماز اس ڈھنگ سے پڑھنی چاہیے. رکوع کریں تو اطمینان سے، سجدہ کریں تو اس کے اندر اطمینان طمانینت پائی جانی چاہیے. اگر اس ڈھنگ سے نماز پڑھے وہ انسان، ذرا سوچو، نماز پڑھ کر کے آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نماز کا انکار کیوں کیا؟ کبھی غور کیا؟ اس لیے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا عمل نہیں تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا عمل نہیں تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا. سامعین کرام، لوگ کہتے ہیں ہم تو نیک ہی عمل تو کرتے ہیں، نیکی کے اندر کہاں اس کے اندر اسوہ اپنانے کی ضرورت ہے. سامعین کرام، صحابہ کرام سے زیادہ کون سمجھدار ہوگا؟ صحابہ کرام سے زیادہ کون سمجھدار ہوگا قرآن و حدیث کا؟ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ دین کے اندر اگر حذف و اضافہ کر دیا جائے تو اسے بدعت کہا جاتا ہے، اس کے اندر زیادتی کر دی جائے تو اسے بدعت کہا جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے دوڑے ایک صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے مسجد کے اندر دیکھا کہ لوگوں کا ایک حلقہ بنا ہوا ہے، لوگ حلقہ بنا کر کے وہ لوگ ورد کر رہے ہیں، وہ لوگ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں. اے عبداللہ ابن مسعود، آپ کا کیا خیال اس کے بارے میں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جا کر ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم لوگ اپنے نیکیوں کو نہیں بلکہ تم اپنے گناہوں کو شمار کرو. تم لوگ اپنی نیکیوں کو نہیں بلکہ تم لوگ اپنے گناہوں کو شمار کرو. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آئے، لوگ حلقہ بنا کر کے، ایک گروہ یہاں تھا، ایک یہاں تھا، ایک یہاں تھا، ہر انسان کے ہاتھ میں کنکری تھی، 100 کنکریاں ان کے ہاتھ میں تھی. ایک انسان کہتا تھا کہ تم کہو الحمدللہ، 100 بار الحمدللہ کہتے تھے. وہ انسان کہتا تھا اللہ اکبر کہو، 100 بار اللہ اکبر کہتے تھے. وہ انسان کہتا تھا سبحان اللہ کہو، 100 بار سبحان اللہ کہتے تھے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تم لوگ، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم لوگ کیا ہے، تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی اگر تم صحیح ڈھنگ سے کتاب و سنت کے مطابق تم عمل کرو گے. یہ تمہارا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے. مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو برتن استعمال کرتے تھے وہ برتن ابھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا پہنتے تھے وہ کپڑا بھی بوسیدہ نہیں ہوا ہے، جو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے وہ صحابہ ابھی موجود ہے، اور تم نے کیا کر لیا ہے؟ ایک نیا دین گڑھ لیا ہے، تم نے ایک نیا دین گڑھ لیا ہے۔ ذرا سوچو، عبداللہ بن مسعود راوی حدیث کہتے ہیں نا، راوی حدیث کا فرمان ذرا سن لے کہ آدمی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہٹ جائے تو ذرا اس کا انجام بھی دیکھیے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان لوگوں کو، سب کے سب خوارج ہو گئے، سب کے سب بد دین ہو گئے۔ یہ جو لوگ نیکیاں سمجھ کر کے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے تھے نا، یہی لوگ بد دین ہو گئے، خوارج ہو گئے، اسلام کو ان لوگوں نے ترک کر دیا، ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ سوال یہ ہے میرے دوستو، آخر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک تو کام کر رہے تھے، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اس کا بہت ہی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی سبحان اللہ الحمدللہ کہتا، جتنا آسمان سے زمین کے درمیان دوری ہے اللہ رب العالمین نیکیوں سے بھر دیتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ان عمل کو باطل کیوں قرار دیا؟ کبھی غور کیا؟ ان کے عمل کو باطل اس لیے قرار دیا کیونکہ ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں پائی جاتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نہیں بتایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتلایا کہ اس ڈھنگ سے آپ عبادت کریں، اس لیے جو بھی عبادت کریں ضروری اس کے اندر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پائی جانی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس کے اندر پایا جانا بہت ضروری ہے۔ لوگ الزام لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ تانا دیتے ہیں، جبکہ صحیح معنوں میں ہم اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اسی ڈھنگ سے کرتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر ذکر کیا ہے کہ جب نبی گفتگو کریں تو اپنا لہجہ آپ بہت ہی آہستہ کر لیں، آپ دھیمی آواز میں گفتگو کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہو تو ادب کے دائرے میں لے، ہمیں ادب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چاہیے، لیکن جس ڈھنگ سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، بغیر محبت کے ہوئے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا، عمر بن خطاب کے ہاتھ پیچھے سے ہاتھ رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے لیکن میری جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر بن خطاب، اپنے ایمان کا جائزہ لو، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جب تک میں تمہارے جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے اپنے جان سے زیادہ میں آپ کو محبوب سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب بات جا کر کے بری ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو اس ڈھنگ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے وہ یاد رکھے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حرز جا بنایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کیا جائے، مانا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کی رسول سے حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہٹنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں عبادت کرنی ہے تو کس کے مطابق؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے ایمان کی نفی کر دیا ہے کہ جو انسان عبادت کرتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اپنے مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون
हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई इंसान मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता है कि जब तक कि अपनी तमाम ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक न कर दे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें चाहिए कि जो भी अमल करें, लोग मिलाद मनाते हैं और कहते हैं कि मुसलमान अहले हदीस मिलाद नहीं मनाते हैं और क्या है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते। पहले तो आप उसे किताब और सुन्नत के तराजू पर तौलिए, देखिए क्या ये अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है भी कि ये नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मिलाद नहीं मनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबे किराम ने मिलाद नहीं मनाया। उसके बाद ताबईन ने, तबा ताबईन ने, कई सदियां गुजरने के बाद एक इंसान ने उसे ईजाद करता है और उसे हम दीन का हिस्सा समझ करके हम कहते हैं क्या है, ये दीन का एक हिस्सा है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अमल करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। जब तक इबादत नहीं करेंगे तब तक ये कैसे सोचेंगे कि हमारा अमल मकबूल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो बुनियादी शर्त यह है, बुनियादी चीज़ यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें और दूसरे नंबर पर देखते रहें कि आया हमारा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में मकबूल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जो भी अमल करें उन तमाम अमलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा ले। उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अमलों को मकबूल कर और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब दे। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़ी क़ुरान व हय्यकुम इन्नहु तआला जवादुन करीम रऊफ़ुर रहीम।